فاتح یورپ حضرت طارق بن زیاد قسط نمبر 13 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، ان پریشان کن اور ہولناک واقعات کو دیکھ کر روزرک اور اس کے ساتھی نہایت خوف زدہ ہو گئے۔ جب انہوں نے گنبد کو جلتے اور اس کی دیواروں کو چٹکتے ہوئے دیکھا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ خوف زدہ اور بدحواس ہو گئے۔ انہیں یہ اندیشہ ہو گیا کہ کہیں پتھر کا ٹکڑا ان میں سے کسی کے اوپر آ کر نہ پڑے اور وہ ان کو بھی خس و خاشاک کی طرح سے تباہ و برباد نہ کر دے۔ اس لیے وہ نہایت تیزی سے گھوڑے دوڑا کر چل پڑے۔ ناظرین، رات کافی ہو چکی تھی اور ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اس وجہ سے ان کے گھوڑے ٹھوکریں کھاتے چل رہے تھے۔ ان لوگوں کے گھوڑے ان سے بھی زیادہ خوف زدہ اور پریشان ہوئے چل رہے تھے۔ وہ بغیر کسی قسم کے اشارے کے خود ہی اپنی رفتار سے بھاگ رہے تھے۔ آخر اللہ اللہ کر کے درہ ختم ہوا اور وہ نشیبی گھاٹی کی طرف چل پڑے۔ ناظرین، غرض کے جوں تو کر کے وہ پہاڑ سے نیچے اترے اور سراس میگی کے عالم میں تلی تلا کی جانب روانہ ہوئے۔ جب قلعہ قریب آ گیا اور انہیں اطمینان ہو گیا کہ اب کوئی اندیشہ باقی نہیں ہے تو انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ انہیں اس جگہ جہاں گنبد جل رہا تھا آسمان پر روشنی نظر آئی۔ کس قدر دہشت ناک منظر تھے، وزیر وحشت ناک بھی اور عجیب و غریب بھی۔ روزرک، دراصل میں نے اسے خزانہ سمجھا تھا وزیر، لیکن میں نے حضور سے عرض کیا تھا کہ خزانہ نہیں ہے وہاں۔ روزرک، کاش اس منوس گنبد کو میں نے کھولا ہی نہ ہوتا وزیر، مگر ہونا تو یہی تھا۔ روزرک، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ پتہ نہ چلا کہ یہ کون لوگ تھے جو کہ اس فیتے میں نظر آئے وزیر۔ میرے خیال میں وہ عرب تھے۔ روزرک، مسلمان عرب؟ وزیر اعظم، جی ہاں، روزرک نے افسوسناک لہجے میں کہا۔ تو کیا اندلس پر مسلمان حملہ کریں گے؟ مسلمان؟ وزیر، میرا خیال ہے کہ جن لوگوں نے آپ کے سپہ سالار کو ہزیمت دی ہے وہ مسلمان ہی ہیں روزرک، اور یہ خیال صحیح ہے کیونکہ جس لباس اور صورت کے آدمی ہم نے دیکھے ہیں گنبد میں ایسے ہی تدمیر نے اپنے مراسلے میں لکھا تھا وزیر، اور حضور یہ بھی جانتے ہوں گے کہ یہ کمبخت مسلمان جس علاقے پر حملہ کرتے ہیں اسے فتح کیے بغیر نہیں چھوڑتے۔ روزرک، ہاں، یہی بات سنی ہے۔ ان بدبختوں کو کونٹ جولین ہم پر چڑھا لایا ہے وزیر، اس نے نہایت ناعاقبت اندیشی کا مظاہرہ کیا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ اگر انہوں نے اندلس کو فتح کر لیا تو سیوطا کو کیوں چھوڑ دیں گے۔ روزرک، افسوس یہ ہے کہ اس نے عیسائی ہوتے ہوئے بھی ملک و قوم سے غداری کی ہے وزیر، لیکن جولین اس قماش کا آدمی نہیں تھا، اسے ضرور کوئی ایسا رنج پہنچا ہے جس سے کہ وہ ایسی نازیبا حرکت کر بیٹھا ہے۔ روزرک، رنج اس سے بھی کیا کم ہے کہ اس کا خسر دن رات تخت سے محروم ہو گیا ہے وزیر۔ بے شک ٹھیک فرمایا ہے آپ نے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معزول بادشاہ دن رات بھی اس کا شریک کار ہے۔ روزرک، یقیناً، لیکن ان دونوں بدبختوں نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ مسلمان اندلس پر قبضہ کر کے کسی کو بھی تخت پر بیٹھنے دیں گے وزیر؟ یہ ان کی بڑی کم فہمی ہے۔ ناظرین، اب یہ سب قلعہ کے دروازے میں داخل ہوئے اور خاموش ہو گئے۔ روزرک چالاک تھا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ لوگوں کو اصل حال معلوم نہ ہو، کیونکہ اس میں اس کی بھی رسوائی تھی۔ وہ سارا الزام ڈنرا اور جولین کے ذمے اس لیے تھوپ رہا تھا تاکہ عوام الناس کے خیالات ان دونوں کی طرف سے خراب ہو جائیں گے اور وہ انہیں نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھنے لگیں۔ قلعے کے اندر پہنچتے ہی وہ شاہی قصر کی جانب چلے۔ وہاں پہنچ کر روزرک گھوڑے سے اتر کر محل میں داخل ہو گیا اور باقی لوگ واپس چلے گئے۔ جس وقت روزرک اپنے کمرے میں پہنچا تو نائلہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ گنبد کے واقعات دیکھ کر کچھ ایسا خوف زدہ ہو گیا تھا کہ اب تک بھی پریشانی اور فکر کی علامات اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی۔ ناظرین، نائلہ نے اسے دیکھتے ہی کہا، کہیے خزانہ دریافت ہوا؟ روزرک نے بیٹھتے ہوئے کہا، وہاں خزانہ تھا ہی نہیں نائلہ، اور کیا تھا؟ روزرک، کچھ بھی نہیں، ایک شعبدہ بازی تھی، جادو نگاری تھی۔ اس کے بعد اس نے تمام وہ واقعات جو اس نے گنبد میں دیکھے تھے بیان کر دیے۔ نائلہ ان واقعات کو سن کر حیران ہو رہی تھی۔ جب وہ سب کچھ سنا چکا تو نائلہ نے کہا، دیکھیے آپ نے ضد کر کے کیسی بڑی غلطی کر دی ہے روزرک۔ ہاں، مجھے بھی افسوس ضرور ہے کہ ایک تاریخی عمارت جل کر راکھ ہو گئی نائلہ، اور یہ مطلق خیال نہیں ہے کہ جو کچھ وہاں دیکھ
دیکھا وہ سچ مچ پیش نہ آ جائے۔ روزرک اس کا میں قائل نہیں ہوں۔ کمرے میں روشنی ہو رہی تھی، اس روشنی میں خود نائلہ کا چہرہ ماہ کامل کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ بے حد حسین تھی، تیز روشنی کے عکس نے اسے پہلے سے زیادہ حسین بنا دیا تھا۔ نائلہ کیا تدمیر کو کسی دشمن کے مقابلے میں شکست ہو گئی ہے؟ روزرک ہاں، عجیب بات ہے کہ جیسے لوگ میں نے گنبد میں دیکھے تھے ویسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اسے شکست دی ہے۔ میں ان سے لڑنے کے لیے عنقریب جانے والا ہوں۔ نائلہ، ان لوگوں کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ روزرک، وہ مسلمان ہیں اور ان سے جنگ کرنا ہنسی کھیل نہیں ہے۔ نائلہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، مسلمان ہیں؟ روزرک، ہاں۔ نائلہ، جب تو ملک اور قوم کا اللہ ہی حافظ ہے، آپ نے ایسی غلطی کیوں کر دی؟ روزرک، میں نے غلطی کی؟ نائلہ، آپ نے کونٹ جولین کو ناراض کر دیا ہے۔ روزرک، میں بتا چکا ہوں کہ وہ سراسر جھوٹا ہے، بات کچھ اور تھی اور اس نے کچھ اور۔ ناظرین، نائلہ نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا، بس معاف کیجئے، اور ہاں، میں اس گفتگو کو طول نہیں دینا چاہتی۔ اس وقت میں اس لیے آئی تھی کہ آپ سے دریافت کروں کہ خزانہ دستیاب ہوا کہ نہیں۔ اب میں جا رہی ہوں۔ ناظرین، نائلہ اٹھ کر فوراً چلی گئی۔ روزرک کو اسے روکنے کی جرأت نہ ہوئی۔ اس کی بے رخی دیکھ کر اسے لگا کہ اسے فلورنڈا کا صحیح واقعہ معلوم ہو گیا ہے۔ آج صبح ہوتے ہی وہ سخت پریشان تھا۔ جو واقعات بھی آج رونما ہوئے وہ ایک سے ایک تکلیف دہ تھے۔ اس نے کھانا بھی نہیں کھایا اور سیدھا اپنی خوابگاہ میں چلا گیا۔ ناظرین، صبح بیدار ہوتے ہی اس نے اپنے سپہ سالار کو بلا کر کوچ کی تیاری کا حکم دیا۔ سپہ سالار نے حکم سنتے ہی اسی روز سامان حرب نیز تھوڑا تھوڑا لشکر بھی بھیجنا شروع کر دیا۔ ناظرین، چند روز کے بعد روزرک ماہ اپنے مشیروں اور بہادروں کے روانہ ہوا۔ اسے اس کی رعایا نے نہایت جوش و خروش کے ساتھ روانہ کیا اور پورے 90,000 کا لشکر لے کر شیران اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے قرطبہ کی طرف روانہ ہوا۔ تدمیر قاصد کو روانہ کر کے وہاں سے شیڈونا کی طرف چل پڑا۔ اسے خوف تھا اور وہ دروں میں چھپ چھپ کر چل رہا تھا۔ اس کے لشکر کی زیادہ تعداد تو میدان جنگ میں ہی کام آ گئی تھی اور بچے کھچے سپاہی ادھر ادھر بھاگ گئے تھے، کچھ اس کے ساتھ بھی رہ گئے تھے اور اسے ان کی ہی وجہ سے بڑی ڈھار۔ ناظرین، جہاں اسے شکست کا افسوس اور غم تھا وہاں اس بات کی خوشی تھی کہ اس نے ایک عرب کو گرفتار کر لیا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ بادشاہ کے سامنے اسے پیش کر کے اسے اپنی شجاعت کی داد لے۔ جوں جوں وہ شیڈونا کی طرف بڑھتا گیا اس کا شکست خوردہ لشکر آ کر اس سے ملتا رہا، یہاں تک کہ کچھ دنوں میں 500 سپاہی اکٹھے ہو گئے۔ اس نے اپنے لشکر کی جمعیت بڑھانے اور مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کا ایک طریقہ ایجاد کیا کہ جس گاؤں سے گزرتا، جس قصبے میں پہنچتا، وہاں مسلمانوں کی بہادری کی داستان اس انداز سے سناتا کہ مسلمان اندلس کا صلیبی جھنڈا سرنگو کرنا چاہتے ہیں، گرجے گرانا اور عیسائیوں کو مسلمان کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی طاقت کا مقابلہ سب نے مل کر پوری طاقت سے نہیں کیا تو وہ پورے اندلس کو فتح کر لیں گے، عیسائی مردوں کو مار ڈالیں گے اور عورتوں کو اپنی لونڈیاں اور بیویاں بنا لیں گے۔ ناظرین، اس کی تقریر کا لوگوں پر یہ اثر ہوتا کہ وہ ڈر کر گاؤں خالی کر کے تدمیر کے آگے بڑھتے ہی قرطبہ روانہ ہو جاتے تھے۔ اس طرح سے ملک اندلس کا جنوبی حصہ ویران و برباد ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ ایسے لوگ جو تنہا تھے تدمیر کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے اور اس طرح اس کے لشکر کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا تھا اور اب اس کے سپاہیوں کی تعداد کم و بیش 1000 ہو گئی تھی، کیونکہ ان لوگوں نے دیہات اور قصبات میں رسد، کوچے اور دوسری اشیاء بھی برآمد کر لی تھی، اس لیے اب وہ آرام سے سفر کر رہے۔ ناظرین، تدمیر نے بلقیس کے لیے اس کے آرام کا سامان مہیا کر دیا تھا اور اس کی بندشیں بھی کھول دی تھی۔ اب وہ محض نظر بند رہتی تھی، مگر تدمیر اسماعیل سے قدر خائف تھا۔ اسے خدشہ تھا کہ یا تو وہ بھاگ جائے گا یا ہتھیار چرا کر لڑنے پر آمادہ ہو جائے گا، اور عجب نہیں کہ انہیں مار کاٹ کر فرار ہو جائے۔ اس لیے وہ ان کی نگرانی کافی طور پر کر رہا
تھا۔ دراصل وہ مسلمانوں کو انسانوں سے بالا تر سمجھنے لگا تھا کہ یہ لوگ عام انسانوں سے زیادہ جوش و قوت سے کیوں لڑتے ہیں، گویا کہ اس کے دل پر شیران اسلام کا رعب طاری ہو گیا تھا، یا اس کا کوئی سپاہی عربی زبان نہیں جانتا تھا اور اس کے لیے جو گفتگو ہوتی بلقیس اور اسماعیل میں ہوتی تھی اس کا ایک بھی لفظ وہ نہیں سمجھتے تھے۔ اسے اندیشہ تھا کہ کہیں بلقیس اسماعیل کو بھگا نہ دے، اس لیے ان دونوں کے خیمے الگ الگ کر دیے تھے۔ اسے ایک ایسی جگہ سے کئی خیمے مل گئے تھے اور ایک خیمے میں تو وہ خود رہنے لگا تھا اور ایک بلقیس کو دے دیا تھا، بقایا خیمے دوسرے افسروں کو دے دیے گئے تھے۔ اب وہ بلقیس کی زیادہ خاطر مدارت کرنے لگا تھا، ایک تو وہ تھی ہی اسی قابل، دوسرا وہ جانتا تھا کہ اسے بادشاہ روزرک کے پاس بھیجنا ہے، سو اگر اس کی خاطر نہ کی جاتی تو وہ کہیں روزرک سے شکایت نہ کر دے۔ جو یہ بھی جانتا تھا کہ روزرک جو عورتوں اور نوخیز لڑکیوں کا متوالا ہے، اس کے مقابلے میں اس کا کوئی ہیلا اور عذر نہ سنے گا اور اس لیے بلقیس کی شکایت کرتے ہی اسے سزا دے دے گا۔ ناظرین، جب بلقیس آرام سے رہنے لگی تو وہ اس کی فکر میں ہو گئی کہ کس طرح وہ اسماعیل کو بھی اپنے خیمے میں رکھے یا کم سے کم اس کی جملہ تکالیف کا ازالہ ہو جائے اور وہ بھی آزاد ہو جائے۔ اس نے ایک دو مرتبہ تدمیر سے بھی کہا، اس نے کوئی توجہ نہ کی۔ ناظرین، بلقیس کو یہ بھی خیال تھا کہ اسماعیل اسے بے مروت سمجھتا ہوگا، اب اسے اس سے باتیں کرنے کا موقع نہ ملتا تھا۔ ہر وقت تدمیر اس کے ساتھ رہتا تھا اور اسماعیل سپاہیوں کے نرغے میں۔ ناظرین، ایک روز یہ مختصر لشکر کسی پہاڑ کی گھاٹیوں اور دروں سے گزر رہا تھا۔ پہاڑ کا یہ حصہ نہایت سرسبز و شاداب تھا، ہرے بھرے چھوٹے بڑے درخت لہلہا رہے تھے، پھول دار پودے اپنے دامن پھولوں کی مہک سے بھرے ہوئے تھے، ان کی بھینی بھینی خوشبو سے ہر درہ، ہر گھاٹی، ہر چٹان مہک رہی تھی۔ آفتاب کچھ مغرب کی طرف جھک گیا تھا اور اس کی سنہری کرنیں سبز سبز پتوں پر لوٹ رہی تھی۔ تدمیر اور بلقیس دونوں برابر برابر گھوڑوں پر سوار چلے جا رہے تھے، وہ لشکر سے آگے گھوڑے سوار بندھے ہوئے چل رہے تھے۔ کچھ دیر چل کر وہ ایک کھلی وادی میں پہنچ گئے اور گھوڑوں کو آرام دینے کے لیے رک گئے۔ ناظرین، تدمیر یہ چاہتا تھا کہ دن ہی دن میں پہاڑ کو عبور کر کے دامن میں جا پہنچے۔ اس نے کہا، سپاہیوں، کچھ دیر آرام کر لو اور گھوڑوں کو بھی سستانے دو، آج شاید ہم کو رات تک سفر کرنا پڑے۔ ناظرین، یہ سنتے ہی سپاہی گھوڑوں سے نیچے اتر آئے اور ان کی باگیں پکڑ پکڑ کر چٹانوں کے پتھروں پر بیٹھ گئے۔ اس وقت سامنے سے سوار آتا دکھائی دیا، وہ عیسائیوں جیسی پوشاک پہنے ہوئے تھا۔ ناظرین، تدمیر یہ خیال کر کے کہ آنے والا شاید کوئی قاصد ہے، اس کی طرف چل پڑا۔ سوار ابھی دور ایک تنگ گھاٹی میں تھا، جو ہی تدمیر اس گھاٹی کی طرف روانہ ہوا، بلقیس اپنے گھوڑے سے اتر پڑی۔ ایک سپاہی نے جلدی سے اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی، وہ چٹانوں کے برابر پھولوں کو دیکھتی ہوئی اس طرح آگے بڑھی گویا پھولوں کا انتخاب کر رہی ہے، کبھی خوشنما پھول کو توڑ لیتی اور دیدہ زیب نظروں سے اسماعیل کو دیکھتی جاتی اور کچھ اشارے کرتی جاتی تھی۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 14 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔